انفارمیٹو تراب کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا لیونر مشن چندریان 3 جو کہ چاند پر پہنچ چکا ہے، انڈیا اس سے 231 ارب امریکی ڈالر کما سکتا ہے۔ اگر انڈیا کو چاند پر پانی مل گیا تو جس طرح زمین پر کان کنی کی جاتی ہے، بھائی نہیں چاند کی سطح پر بھی کان کنی کی جائے گی اور مدنیات نکالی جائے گی، جس سے چاند پر کالونیز بنائی جائیں گی، جس سے زمین کے ساتھ ساتھ اب انڈیا کی حکومت چاند پر بھی ہوگی۔ ناظرین، معظم چندریان 3 نے چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈنگ کی ہے۔ دوستو، ساؤتھ پول کو چاند کا سب سے مشکل حصہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی سطح غیر ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے کیونکہ سورج کی روشنی بمشکل ہی اس تک پہنچ پاتی ہے۔ پیارے دوستو، انڈیا اب وہ واحد طاقت بن ابھرا ہے جس نے اس حصہ پر سیف لینڈنگ کر دکھائی۔ دوستو، قبل اس سے کس انتہائی قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے استدعا ہے کہ میرے اس چینل انفارمیٹو تراب کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، چاند کے ساؤتھ پول کو اس کا سب سے اہم حصہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پانی کے اثرات پائے گئے تھے۔ دوستو، چندریان 3 پر مزید بات کرنے سے قبل ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سافٹ لینڈنگ کیا ہوتی ہے۔ چاند پر تحقیق کے لیے مختلف مشنز بھیجے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مشن کو چاند کے مدار میں بھیجا جائے جس میں وہ چاند کے مدار میں گردش کرتا ہوا معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، چاند پر لینڈنگ 2 طریقوں سے کی جاتی ہے، جن میں سے ایک کریش لینڈنگ ہے جسے امپیکٹ مشن بھی کہا جاتا ہے، جس میں مشن کو چاند کی سطح پر کریش کیا جاتا ہے جس سے دھول اور مٹی اڑتی ہے جس سے معلومات اکٹھا کی جاتی ہیں۔ دوسرا طریقہ سافٹ لینڈنگ ہے جس میں لیونر مشن سے پورا لینڈر بھیجا جاتا ہے جو انتہائی احتیاط سے چاند کی سطح پر لینڈ کرتا ہے۔ ناظرین محترم، چندریان 3 کو 14 جولائی 2023 میں چاند کی طرف روانہ کیا گیا جو 40 دن کے بعد چاند پر پہنچا۔ ویسے تو دیش بھارت نے 2008 میں چندریان 1 کے نام سے اپنا پہلا لیونر مشن بھیجا۔ یہ سارا مشن وکرم سارا بائی کی زیر نگرانی تھا۔ دوستو، انڈین سائنسدانوں نے اس راکٹ کے تمام پارٹس کو سائیکل اور بیل گاڑیوں کی مدد سے ایک سائٹ پر پہنچایا جہاں ان پارٹس کو جوڑا گیا اور چاند کی طرف روانہ کیا گیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ انڈیا آج چاند پر پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ انڈیا چاند پر سائیکل کے ذریعے پہنچا۔ اس کے بعد انڈیا نے سن 2019 میں چاند پر اپنا دوسرا مشن بھیجا جسے چندریان 2 کے نام سے جانا جاتا ہے، پر افسوس چاند پر سافٹ لینڈنگ کے دوران اس کا لینڈر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ چاند کی سطح سے 2 کلومیٹر دور اس کا رابطہ زمین سے منقطع ہو گیا اور یہ چاند کی سطح پر کریش ہو گیا۔ بعد از بھارتی سائنسدانوں نے چندریان 2 کی تمام غلطیوں کا مطالعہ کیا اور چندریان 3 میں ان سے چھٹکارا پایا۔ ناظرین گرامی، چندریان 3 کا وزن 3900 کلو گرام ہے اور اس کا مقصد بھی وہی ہے جو اس سے پہلے 2 مشنز کا تھا، یعنی پانی کی تلاش۔ دوستو، چاند پر لینڈنگ کے بعد کچھ گھنٹے انتظار کیا گیا۔ اس کی وجہ لینڈنگ کے دوران اڑنے والی دھول اور مٹی تھی۔ فائنلی اس کے بعد وکرم روور کو چاند کی سطح پر اتارا گیا۔ اس کا نام انڈیا کی اسپیس آرگنائزیشن اسرو کے بانی وکرم سارا بائی کے نام پر رکھا گیا۔ دوستو، اس روور کا وزن 1500 کلو گرام ہے۔ ناظرین گرامی، اس 6 پہیوں والے روور میں اہم قسم کے آلات لگائے گئے ہیں جن کا کام چاند کی سطح، اس کا قریبی ماحول اور چاند کے زیر سطح کیا ہے کی معلومات اکٹھا کرنا ہے۔ دوستو، یہاں ایک بہت اہم سوال آتا ہے کہ آخر اس سارے ڈیٹا کو زمین پر کیسے پہنچایا جائے گا؟ تو یہ خدمات چندریان 2 سر انجام دے گا۔ یہاں دوستو، چندریان 2 پوری طرح سے تباہ نہیں ہوا تھا، اب وہ چندریان 3 کے لیے ڈیٹا ڈیلیوری کا کام سر انجام دے گا۔ ناظرین گرامی، چندریان 3 کی سب سے اہم خصوصیت جو آپ کی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے گی وہ ہے اس کا لو بجٹ۔ دوستو، چندریان 3 کا بجٹ فقط 74 ملین ڈالرز ہے، جو اتنا کم ہے کہ اتنے میں تو ہالی ووڈ کی کوئی سائی فائی مووی بھی نہ بن پائے۔ اس کا ثبوت امریکہ کا لیونر مشن ہے جو اگلے سال چاند پر روانہ کیا جائے گا۔ اس کا بجٹ 84 بلین ڈالرز ہوگا، اور جب 2013 میں چائنا نے چاند پر سافٹ لینڈنگ کی تھی تو اس وقت چائنا کی کل لاگت 13 بلین ڈالرز تھی۔ دوستو، یہاں یقیناً آپ کے دل میں ایک سوال آتا ہوگا کہ آخر یہ سب ممالک اتنا پیسہ خرچ کر کے چاند پر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس سے ان ممالک کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کی وجہ چاند کی معیشت ہے۔ ناظرین گرامی، اگر خلائی سائنسدانوں کو چاند پر پانی مل گیا یا برف کے جمے ہوئے پہاڑ مل گئے تو وہ یہاں انسانوں کی بستیاں بنانا شروع کر دیں گے اور چاند کو ڈیپ اسپیس میں جانے کا گیٹ وے مانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، امریکی خلائی ادارے ناسا کے مطابق چاند کی سطح پر خزانہ موجود ہے جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ایک ادارہ PwC کے مطابق آنے والے وقت میں چاند کی معیشت کا 51% امریکہ کے پاس، 30% چائنا کے پاس اور 18% انڈیا اور دوسرے یورپین کنٹریز کے پاس ہوگا، جس سے 2031 تک بھارت 231 بلین امریکی ڈالر کما سکتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہر ملک چاند پر جانے کی حسرت رکھتا ہے۔ ویسے تو انڈیا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، آج ہم کہاں ہیں اور وہ چاند پر۔ دیش بھارت کی طرح پاکستان میں بھی ایک خلائی ادارہ موجود ہے جسے اسپاکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔
और ये इसरो से 8 साल बड़ा है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी इल्मी कोशिश। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।